السلام علیکم دوستو شادی کی رسم و رواج ہر ایک خطے کے کلچر میں مختلف ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سی شادیوں کے رسموں کو تو سن ہی رکھا ہوگا، لیکن انڈونیشیا کے جزیرے ماوا پر ایک ایسی ہی عجیب و غریب رسم پائی جاتی ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں آپ کو مل سکتی۔ یہ رسم کچھ اس طرح سے ہے کہ دلہا اور دلہن دونوں دلہن کے باپ کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر دلہن اور دوسری ٹانگ پر دلہے کو بٹھایا جاتا ہے اور دلہن کا باپ اعلان کرتا ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہے۔ اس کا مقصد یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں یہ دونوں برابر ہیں اور دونوں ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اور بھی ممالکوں میں ایسے ہی عجیب و غریب رسمیں پائی جاتی ہیں۔ دوستو مزید اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جرمنی میں شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے مہمان اپنے ساتھ چینی کے برتن لاتے ہیں جنہیں شادی کی تقریب میں توڑا جاتا ہے، اور پھر دلہا اور دلہن ان برتنوں کے ملبے اور صفائی کا کام کرتے ہیں۔ سویڈن میں یہ عجیب و غریب رسم پائی جاتی ہے کہ اگر تقریب کے دوران دلہا یا دلہن میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو دوسرے کے بوسے لینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دلہن اٹھ جاتی ہے تو اس کے دوست یا سہیلیاں دلہے کے بوسے لیتے ہیں، اگر دلہا اٹھ جائے تو اس کے دوست دلہن کے بوسے لیتے ہیں۔ جرمنی کی ایک شادی کی رسم کے مطابق دلہا اور دلہن مل کر درخت کے تنے کو کاٹتے ہیں اور یہ رسم تمام مہمانوں کے سامنے ادا کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ دلہا اور دلہن زندگی کے تمام مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رومانیہ میں دلہن کو اغوا کرنے کی رسم پائی جاتی ہے۔ اس رسم میں قریبی دوست اور عزیز دلہن کو جھوٹ موٹ کا اغوا کرتے ہیں، لیکن اسے بازیاب کروانے کے لیے دلہے کو بھاری تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہلپانی روایات کے مطابق شادی سے قبل دلہا اور دلہن کو گھر گھر میں جا کر شادی کی دعوت دینی پڑتی ہے۔ اگر دلہا یا دلہن کسی بھی گھر میں جا کر دعوت نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور شادی میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ سوڈان کے نیلو قبیلے میں شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 2 بچے پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر دلہن ایک بچے کو ہی صرف پیدا کر سکے اور اولاد نہ ہو تو شادی مکمل نہیں ہوتی۔ دلہے کو حق ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا، اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دینا، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔